حاضرین حضرات، یہ ایک سوال ہے حرام مطلق کی چوتھی شق وما اہل بہ لغیر اللہ کی ایگزیکٹ وضاحت کیا۔ ہمارے بہت سارے مذہبی مسائل جو ہیں جملوں کی غلط ترتیب سے پیدا ہوتے ہیں۔ اتفاق دیکھیں، میں بھی جاتا ہوں، میں استاد محترم کے مزار پہ جاتا ہوں، سیدنا علی بن عثمان حجویری کے مزار پہ جاتا ہوں، میں اسے کہتا ہوں کہ اے بندہ خدا، تو اللہ کے قریب محترم اور معزز تھا، تو میرے نزدیک بھی محترم اور معزز ہے، میں نے جو کچھ تیرا پڑھا وہ انتہائی علم کی نشاندہی کرتا، کیا تو دعا کرے گا کہ اللہ میری دعا سن لے؟ بس میں اتنا کہتا ہوں کہ تو نہیں ہو سکتا، مرنا تو وقفہ حیات ہے، تو اس دنیا سے چلا گیا، واپس نہیں آئے گا، مگر تو جس جہان میں ہے وہ مجھ سے زیادہ آزاد اور طاقتور ہے، تو لمیٹڈ سے ان لمیٹڈ کو چلا گیا، تو فائنائٹ سے انفینٹ کو نکل گیا، اب تو تجھے آزادی ہوگی نا۔ میں اسے کہتا ہوں اے شیخ دعا فرما کہ میری اللہ یہ دعا قبول کی۔ میں اسے یہ نہیں کہتا اے شیخ تو مجھے عطا فرما، کیونکہ عطا فرمانے والا وہ نہیں ہے۔ میں نے حدیث مبارک دیکھی ہے کہ واللہ موتی، اللہ عطا کرنا، میں اس کا کام نہیں اس کو سونپتا، میں کہتا ہوں واللہ موتی وانا قاسم، حضور نے فرمایا میں بانٹنے والا، تو میں نے جب بھی اللہ سے مانگوں گا میں بانٹنے والے کی بغیر نہیں جا سکتا۔ اگر ایک پورا رحمت عالم کا کاروبار اللہ کی رسول کے پاس ہے، عطا اللہ کی ہے، بانٹنا رسول اللہ نے ہے، اور بخاری کی حدیث ہے، تو میں جبرن تھرو پراپر چینل جانے کا قید میں ہوں، مجھے تھرو پراپر چینل جانا ہے، میں محمد رسول اللہ کے بغیر خدا کی رحمت نہیں پا سکتا۔ یہی طریقہ ہے جب آپ غیر اللہ سے مراد یہ ہے، جب یہ غیر اللہ نہیں ہے کہ میں کہوں اے میرے اللہ میں یہ بکرے کا ثواب سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کو نظر کروں گا، یہ غیر اللہ نہیں بنے گا۔ میں اللہ سے کہہ رہا ہوں اے اللہ اگر تو اس میرے جو میں یہ قربانی کر رہا ہوں، یہ ایک قربانی ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، اگر ہم کسی بندے کو ثواب دینا چاہیں گے تو میں یہ کہوں گا اے میرے پروردگار میں اس قربانی کا اجر جو ثواب تو مجھے دینا چاہتا ہے میں شیخ عبد القادر کی نظر کرنا چاہتا ہوں، مرضی ہے تو کر، نہیں مرضی تو نہ کر۔ دیکھیں اصول کی بات یہ ہے کہ جب ہم اقتدار اعلیٰ سے اس کی مرضی سے چیزیں مانگ کے کسی کو دیتے ہیں تو وہ گناہ نہیں ہوتا، جب ہم انہی لوگوں کو خدا مان کر ان کی خدمت میں پیش کریں گے تو گناہ ہوگا۔ اور توحید میں کسی قسم کی مصالحت نہیں ہو سکتی۔ We can never relegate the power of God to any human, nobody at all۔ یہ میرے رسول کی سنت ہے، میرا رسول رحمت للعالمین ہے، اور اللہ کیا ہے؟ الحمدللہ رب العالمین۔ تو کیا آپ کو نظر نہیں آتا کہ جہاں جہاں رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین؟ کیا آپ کو نظر نہیں آتا؟ قرآن کے لفظوں میں تغیر تو نہیں کہ الحمدللہ رب العالمین اور وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، تو لیمٹس تو بن گئی نا کہ جہاں جہاں بھی رب العالمین ہے وہاں وہاں رحمت للعالمین ہے۔ خادم حضرات مگر رحمت للعالمین سے پوچھا گیا یا رسول اللہ لوگ جنت میں کیسے داخل کیے جائیں گے؟ فرمایا اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ یہ صحیح ہے ان کی حدیث ہے۔ پوچھا یا رسول اللہ آپ کیسے داخل کیے جائیں؟ کہنے میں بھی اللہ کی رحمت کی۔ آپ نے ظرف دیکھا اپنے پیغمبر کا، کتنا بڑا انسان تھا، خود رحمت للعالمین ہے، مگر جب پوچھا گیا یا رسول اللہ آپ کیسے داخل کیے جائیں گے جنت میں؟ فرمایا میں بھی اللہ کی رحمت کے ساتھ۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ کوئی مغالطہ نہ کرے کہ رحمت ہے کس کی۔ میں اس ڈپو کا انچارج ضرور ہوں، میں نے ہی بانٹنی ہے، وَأَنَا قَاسِمٌ، مگر اس غلطی میں نہ رہنا کہ یہ میری ہے۔
مجھے سب سے زیادہ عطا ہوئی ہے، میں زمین و آسمان کی رحمت کا باعث ہوں، میں تخلیق کائنات کی رحمت کا باعث ہوں، میں اول و آخر خدا کی رحمت کا باعث ہوں۔ مگر اس غلط میں نہ رہنا کہ یہ میری ہے اللہ کی۔ واللہ موتی وانا قاسم، میں بانٹنے والا ہوں۔ اسی طرح خادم حضرات جب ہم کہتے ہیں وما اہل لغیر، اس کی دو صورتیں ہیں۔ ایک تو بغیر اللہ کا نام لیے کسی کو ذبح کیا جائے، اس کے بارے میں فقہ اور شرع یہ کہتا ہے کہ اگر زیادہ بھوک لگی اور مغالطہ نہ ہو اور ایسا ذبیحہ ہو جس پہ آپ کو شبہ پڑ جائے تو کم از کم وہ کام تو کرو نہ جو انشاءاللہ کے ساتھ کرتے کیا پیغمبر اگر انشاءاللہ بھول جائے نا تو جب یاد آئے پڑھ لیا کرو، تو پھر جب آپ اس کو کھانے لگو تو اس پہ بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیا کرو۔ باقی وہ چیزیں ہیں جو آپ نظر کرتے ہو، آپ کو یہ فلاں کی نظر ہے، مگر نظر میں جملہ امپورٹنٹ ہے جو آپ بولو گے کہ اللہ یہ تیری بخشش و کرم ہے، یہ قربان کر رہا ہوں میں یہ جانور، اس کا ثواب جو ہے حضور کی نظر کرو، یا اس کی ثواب جو ہے فلاں شیخ کی نظر کرو۔